بنی اسرائیل انہی کا حوالہ دیا کرتے تھے مشرکین مکہ سے، کہ جن مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی مڑ بھیڑ رہتی تھی، مختلف مواقع پہ جنگ و جدال رہتا تھا، تو یہ تڑی لگاتے تھے کہ ہمارے نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو پورے عالم کے اندر جو ہے ان کی فتح ہوگی، ان کی بلندی کا پرچم جو ہے سر بلند ہوگا، تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے، یہ کہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح طلب کرتے تھے وہ کافروں کے مقابلے میں۔ فتح کا ایک معنی تو ہے کامیابی مانگنا، فتح مانگنا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے کہ اے رب ذوالجلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، ان کے صدقے اور طفیل سے، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ، کسی وسیلے کے ذریعے سے کسی کے صدقے اور طفیل سے دعا کرنا جائز ہے۔ تو خود قرآن نے کہا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ فتح مانگتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے۔ اور وسیلے پکڑنے کی اجازت ہے، آپ کسی ایک نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کر لیں، کسی ولی کے وسیلہ لیں، اس ولی کے وسیلے سے، اس کے صدقے طفیل سے میری دعا قبول کر لیں، یا اپنے نیک عمل کے ذریعے سے کہ یا اللہ میرے فلاں نیک عمل کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے۔ تو نیک اعمال ہوں یا نیک اعمال کے جو حاملین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انبیاء صالحین ہیں، تو ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی اجازت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ حق عقیدہ ہے۔ تو یہ وسیلہ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فتح دے دیں ان کے مقابلے میں، اور یہ تڑی لگاتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر دی، مکہ میں آپ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں خاص طور پہ چونکہ ان کی چدراہٹ تھی اور یہ خیبر کے مقام پہ آباد تھے، اور مزے کی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہاں آئے اس لیے تھے تاکہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، کیونکہ یثرب کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر تورات میں موجود تھا کہ یثرب جو کھجوروں والا جو علاقہ ہے یثرب، اس یثرب کے مقام پہ محمد آئیں گے اور وہی ان کی ساری زندگی کا مسکن ہوگا۔ مکہ کے اندر تو ان کے اپنے خویش اور چہنے والے، ان کے اپنے رشتہ دار، وہ ان کو وہاں سے نکال دیں گے، ان کے اپنے رشتہ دار ان کو وہاں سے نکال دیں گے، لیکن مدینہ کے اندر وہ آ کے جو ہے وہ مسکن اختیار کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے مدینہ کے اندر آ کے اپنے آپ کو آباد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ محمد نبی آخر الزماں آئیں، ہم ان کو پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد ہم یہاں پورے عرب کے اندر فاتح ہو جائیں۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ایک عرصے سے رہ رہے تھے، اور نبیوں کی اولادیں ہونے کا ان کو دعویٰ تھا، اور ظاہر ہے اہل علم تھے، تورات، انجیل، کتابیں آسمانی، جس بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آئے ہوں، ظاہر ہے وہ سارے اہل علم۔ تو وہاں مدینہ کے لوگ ان کی قدر کرنے لگے، ان کو جو ہے تحفے تحائف پیش کرتے، ان کو اپنا پیشوا اور امام بنا رکھا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی چودراہٹ ٹوٹنے لگی۔ اب ان کو اپنی چودراہٹ چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوہ تلمذ طے کرنے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں پر ان کا تکبر اکڑ سامنے آ گیا، اور انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اوہو، ہم تو اس انتظار میں آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا وہ نبی آخر الزماں، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے، یہ تو دوسری لڑی میں سے آیا ہے، اس پر ایمان لانا ہم پر ضروری نہیں ہے، ہم پر تو اس پر ایمان لانا ضروری تھا جو بنی اسرائیل میں سے آتا، لہٰذا ہمارے لیے تو موسیٰ پر ایمان ہی کافی ہے، ہم اپنے پیغمبر بھی ایمان لے کے چلتے رہیں، اب ہمیں کسی اور پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات کہہ کے انہوں نے گمراہی پھیلائی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف موقع پر مناظرے بھی کیے، موبائلے کے بھی چیلنج ہوئے، یہ سارا سلسلہ چلا۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بے سمجھترو بھی انفسہم، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ وہ کیا چیز؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، یعنی نبی کو بھیجا اور نبی کے ذریعے سے قرآن کریم کو اتارا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغیاً، اس ضد پر، اس حسد اور بغض پر انکار کر دیا۔ ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے اس کے اوپر اتار دے اپنے بندوں میں سے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر اتارے۔ اب یہ قید لگانا نہیں، بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم قبول کرتے،
اللہ ان چیزوں کا پابند نہیں، اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے اتارے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے، اور اللہ نے بنی اسماعیل میں ایک بھیجا جو سارے ہزاروں پر حاوی ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن رات کا اندھیرا چھٹتا نہیں ہے، لیکن ایک سورج صبح کو صرف جھانکتا ہے، ساری عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ لاکھوں نبی آئے، لاکھوں نبی آئے، بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آتے رہے، لیکن ظلمت و گمراہی کا اندھیرا چھٹا نہیں ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ ایک نبی آیا، اور وہ حجاز کی اور مکہ مدینہ کے اندر ایک نبی اترا ہے، بس اترا ہی ہے تو پورے عالم کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو ان کو یہ بات یہ کہنا کہ نہیں بنی اسرائیل میں سے ہوتا، نہیں، یہ تو من فضل ہی، اللہ کا فضل ہے جس پہ اتارے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کو پابند کرنے والے؟ اللہ نے بنی اسرائیل میں اتنے نبی بھیجے، کسی کو حرف شکایت نہیں۔ بنی اسماعیل نے تو شکایت نہیں کی کہ جی ہزاروں نبی وہاں بھیج دیے۔ بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا، بنی اسماعیل نے تو نہیں کہا کہ یار اتنے بنی اسرائیل میں ہم میں ایک بھیجا، لیکن اللہ نے ایک ایسا بھیجا سارے پہ، سب پہ چھا گیا، سب کا امام الانبیاء بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ بخجن ان ینزل من فضلہ، کہ اس ضد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں سے۔